نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ۔ میں مسجد نبوی کا حرم شریف کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو ڈائریکٹر ہیلتھ وہی ہمارا کفیل ہوتا ہے، اسی کے انسٹرکشن پر ہم چلتے ہیں۔ تو کل 8 ذی الحجہ تھی، 7 ذی الحجہ وہ پرمیشن نہیں دے رہے تھے۔ وہ کہتے جس نے حج کیا وہ 5 سال کے بعد اب حج کر سکتا ہے، تو 5 سال کی پابندی لگ گئی رش کی وجہ سے۔ تو مجھے تو عادت تھی ہر سال حج کرنے کی، تو اس نے نہ کر دی۔ میں ظہر ڈیوٹی کر کے ظہر کی نماز کے لیے میں حرم میں آ گیا، بیٹھا رہا جالیوں کے پاس۔ اس وقت جالیوں کے پاس بھی انسان بیٹھ جاتا ہے، اب تو ذرا سختی ہے۔ دعا کرتا رہا، عصر کی نماز ہوگی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، پھر نا سکون سا ملا۔ اسے آپ اشارہ کہہ لیں، دل میں القاء کہہ لیں۔ تو میں اٹھا غنودگی میں، چلتا چلتا جنت البقیع کی طرف، باب عبد المجید سے جنت عبد البقیع کی طرف نکل پڑا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی روڈ تھی جو ہوٹل کو اور جنت البقیع کو الگ کرتی ہے، تو یہ کھلتی ہے جا کے نقل جمائی کے اشارے میں۔ نقل جمائی وہاں پہ گورنمنٹ کی بسوں کا اڈا ہے۔ تو وہاں سے میں گزر رہا ہوں تو مجھے ایک سعودی آواز دیتا ہے، یلا وین ابغا رو انت انا کلام فی مکہ المکرمہ وہ فی کلام انت فی تعمین ورقہ للحج۔ یہ وہ ایک گورنمنٹ کا ایک ورقہ ملتا تھا حج کے لیے، جس میں وہ سارے کوائف ہوتے تھے، انجیکشن کے، صحت کے، وہ سارے ٹیسٹ وغیرہ۔ تو میں نے کہا لا یلا انت اجلس سیارہ۔ تو میں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا سخت پیرے ہیں، چوکیاں لگی ہوئی ہیں۔ کہتا لا لا انا فی روح بدر گریا 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 دن فی روح مکہ۔ کہتا میں گاؤں سے بیچ میں سے ہوتے ہوتے آپ کو لے جاؤں۔ بہرحال مختصر یہ کہ ساتھ ہی میری رہائش تھی، میں نے وہاں سے اپنا احرام اٹھایا اور وہ سب کچھ جو ضرورتیں تھیں سفر کی وہ لیں اور آ کے بیٹھ گیا۔ اس وقت مدینہ پاک سے وہ وہاں کا کچھ 100 ریال لیتا تھا، کوئی 150، اس نے تقریباً 300 ریال لیے، یعنی ڈبل کرایہ لیا، تو دے دیے۔ تو فجر سے پہلے اس نے بہرحال ہمیں حرم کے پاس مکہ المکرمہ میں پہنچا دیا۔ تو بات یہ ہے مانگنے سے ملتا ہے، یعنی دل مانگے، یہ دلوں کے ہوتی ہیں۔ دل مانگے، دل صاف ہو، نیت صاف ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے، بعض ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی مل جاتی ہے۔ تو دنیا میں ہی ہم کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کو لینے کی، تو کر کے دیکھیں، ملتی ہے۔ لوگوں کو تو جالیوں سے تحفے بھی ملتے ہیں، میں نے خود دیکھی، مصافحہ بھی ہوتا ہے، معانقہ بھی ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے خود اس کا شاہد ہوں الحمدللہ۔ تو فوراً اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب آپ کی دل اور نیت صاف کر کے آپ اللہ سے مانگیں۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا جسم، ہماری ہر شے اللہ کی محتاج ہے۔ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے، یہ میری پہچان ہے۔ فقر اللہ، سب کچھ اللہ سے ہے، حتیٰ کہ دعا مانگنے کی توفیق اللہ دیتے ہیں۔ جو مطالبات نہیں کرتے، جو شکایتیں نہیں کرتے، صرف اور صرف
اپنے حالت دل کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں، میں مومن کے دل میں سماتا ہوں. تو یہ دعا کا قبولیت کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں. تو شدید پریشانی میں، نکاح رکا ہوا ہو، رزق صحت میں تنگی ہو، بیماری ہو، پریشانیاں ہوں، تو نجات پانا ہے نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو تو مانگ کے دیکھیں. جو انہوں نے جو اندر کے ایلیژنس کو کنٹرول کرتی ہیں، اس کو توڑ دیتی ہیں، ایلیژنس کو، ایگو کو ڈیزالو کر دیتی ہیں، کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، توڑ مڑو کے پگھلا کے پھینک دیتی ہے ایگو کو، انا کو توڑتی ہیں، سٹریس ہارمون کو کم کرتی ہیں یا ختم کر دیتی ہیں. اپنے فیصلوں کو، اپنے غموں کو، اپنی رکاوٹوں کو دعاؤں کی شکل میں اللہ کے سپرد کرو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کا مصداق بن جاؤ. پھر آتا ہے دل ریسیور موڈ میں، ٹرانسفارمر بنتا ہے، پھر نور الہی کو کیچ کرتا ہے، دل اللہ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، دعا میں اثر اور تاثیر پیدا ہوتی ہے. اللہ وہ خیر دیتے ہیں، ان شر سے بچاتے ہیں جو بندہ مانگ بھی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ صرف خیر مانگا. خیر کا لفظ اس دعا میں جو ہے نا، خیر، صرف خیر کو مانگا. ہم تو کچھ نہیں جانتے، اوٹ پناہ مانگتے رہتے ہیں. جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. جب ہم خیر مانگیں گے اور شر سے پناہ مانگیں گے تو اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچائے. کیا پتہ ہے ایک لمحے کے بعد کون سا شر آ جائے. ابھی درمیان میں بول رہا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، تو ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا، ضرورت مند تھا، اس نے مشورہ لینا تھا. میں نے ویڈیو یہ پہلے والی بند کی، اس کی بات کو سنا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی سائل بن کر آتا ہے تو اس کی بات کو سنو، اس کی ضرورت کو پورا کرو، پھر اللہ خوش ہوتی ہے. کیا چیز ہمارے کنٹرول میں ہے؟ دل ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں، آنکھ کنٹرول نہیں، کانوں کا سننا کنٹرول نہیں، دماغ کی سوچ ہمارے کنٹرول میں نہیں. کیا چیز ہمارے کنٹرول میں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ جب بندہ اپنی محتاجی کو مان لیتا ہے، اللہ پھر اپنی خدائی دکھاتا ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. اللہ دکھتے ہیں، اللہ دکھائی دیتے ہیں. پرسوں میں اوپر والی منزل میں بیٹھا ہوں، سارے دروازے لاک ہیں. ایک بڑھیا مائی، میں اس کو جانتا بھی نہیں، وہ پہلے دروازے کو کھولتی ہے، پھر سیڑھیاں چڑھتی ہے لوہے کی بڑی مشکل سے، پھر دوسرے دروازے کے اندر داخل ہوتی ہے. کیسے دروازے کھلتے جاتے ہیں جبکہ وہ بند ہیں. آ کے وہ میرے کمرے کے دروازے کو نوک کرتی ہے. میں آگے دیکھتا ہوں، میں کہا یا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے. میں نے فوراً دمانے کہا ہو سکتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی بندی ہو. سب سے پہلے اٹھ کے بھاگ کے میں نے ڈسپینسر سے پانی گلاس بھر کے اس کے نیچے پلیٹ رکھ کے سجا کے اس کو پانی پلایا، اس کو بٹھایا. تو جو بھی گھر میں فروٹ تھا سارا اس کے سامنے رکھا. پھر اس کی کچھ اور ڈیمانڈ تھی، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے پوری کی. پھر مجھے جب وہ چلی گئی نیچے تک، باہر تک، گلی تک، میں اس کو چھوڑنے گیا، اس کے اکرام میں، اس کے ادب میں خدا کی قسم ایسی ایسی دعائیں دی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سارا عمل جو ہے نا 3 سے 5 منٹ کا اللہ آزماتے ہیں، کبھی فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کے، کبھی کسی بھی طرف سے. اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا نیکی ہیں، یہ قیامت کے دن کام آئیں گی. روحانی پروٹوکال لینا ہے نا تو سحری سے پہلے اٹھیں. اللہ روحانی پروٹوکال دیتے ہیں. قلب کی ایسی ہیلنگ ہوتی ہے نا، ایسا دھلتا ہے، ایسی صفائی ہوتی ہے نا. تمام وسوسے، حسد، بغض، نفرت، لالچ، یعنی غیبت، دل آزاری کرنا کسی کی، جتنی بھی بیماری ہیں، جھوٹ، نفرت،
ہاں جی، جلد بازیاں، کینہ سب نکل جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ نفس جو ہے نا خاموش ہوتا ہے، نفس کا روح پر غلبہ نہیں ہوتا۔ تو جب نفس نہ ہو تو پھر اللہ قریب ہوتے ہیں۔ یا اللہ میں تو کوئی کشف و کرامت یا طاقت نہیں چاہتا، میں تو صرف تیری رضا چاہتا ہوں، تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں، تجھ سے خیر اور برکت چاہتا ہوں، اور شر سے پناہ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ والوں کو اللہ سے رحمت سے جو مانگتے ہیں نا، رحمت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر خیر اور برکت مانگتے ہیں اور شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ میں نے یہ دو چیزیں ان میں دیکھی ہیں خانقاہوں پہ جا کے۔ تو دنیا بنانے والے سے، دنیا کے مالک سے، دنیا کے خزانوں سے کے مالک سے وہ کچھ نہیں مانگتے۔ یعنی دنیا جہاں کے مالک سے دنیا نہیں مانگتے، اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں۔ شیطانی دخل اندازی پھر بند ہو جاتی ہے، نفس کے دھوکے چکر مکر پہ سب ختم ہو جاتے ہیں، روح کمفرٹ زون میں آ جاتی ہے، سیف زون میں آ جاتی ہے، سیف چینل میں فلو کرتی ہے، پھر روح اللہ سے بات بھی کرتی ہے۔ حدیث ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہیں، امام بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ہمارا تمام جسم جو ہے نا اس وقت پیراسمپیتھیٹک اسٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کو چاہتا ہے، جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ جو تجربات اور دنیا کے حوالے ہوتا ہے، نفس شیطان کے حوالے ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، سورہ الشورى میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ عام بندے سے اللہ دل کے ذریعے بات کرتا ہے، نہ آنکھ سے کرتا ہے، نہ کان سے کرتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا، سورہ اعراف 179۔ دل سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، دماغ ایگزیکیوشن کرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کون ہے جو مانگے، جو میرے آگے جھکے، میں اسے عطا کروں۔ سننے والے سنتے ہیں، دل کے روشن دان اور کھڑکے جب کھول کے یہ سنا جاتا ہے کہ کون ہے، اللہ کہتے ہیں جو مانگے، جو میرے آگے جھکے، میں اس کو عطا کروں۔ کوئی ہے کوئی؟ جب تک ہم شریعت سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے، اللہ رہنمائی، ہدایت، عطایت، فضل، مدد، رحمت پھر نہیں دیتی۔ عام رحمت تو ملتی ہے، عام چیزیں تو ملتی ہیں، عام فضل تو ہوتا ہے، سب پر ہے، ہاں ہندو ہے، کافر ہے، عیسائی ہے۔ حالات بدلتے ہیں، فیصلے بدلتے ہیں، راستے کھلتے ہیں انسان کے۔ اللہ کی رحمت، فضل، کرم انسان کو ایسا بنا دیتی ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ جی